نہ جانے اس نے گاؤں کی کون سی اہم شخصیت کا قتل دلاور کے ہاتھوں کروا دیا تھا جس کا الزام مجھ پر آنے والا تھا، اور اتنا بڑا الزام اپنے سر پر لے کر اب میں یہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کا اصل مجرم بے نقاب نہیں ہو جاتا۔ اگرچہ ایسے ماحول میں اپنی جگہ یہ بھی ایک مشکل کام ہی تھا، بہرحال ترپ کا پتہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسی اعتماد سے کہا ٹھیک ہے، پھر میرا خیال ہے مجھے اب شمیلہ خانم کو ادھر ہی بلا لینا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ شمیلہ خانم کی یہاں آمد کے ذکر پر وہ پریشان ہو جاتا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک دم بولا شمیلہ خانم کو مت بلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلاور نے آج رات ہی اس کے اکلوتے بیٹے سمدیار کا قتل کر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر شعیب نے ایک لرزا دینے والا انکشاف کیا۔ یہ سن کر چمبیلی کے منہ سے مارے دہشت کی ہلکی سی چیخ نکل گئی اور میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ خائے اللہ میں مری۔ اوے ڈاکٹرے، یہ کیا پھوارا ڈال دیا تو نے؟ چمیلی نے پھر رونا ڈالا اور ایک جانب ہراساں نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی سوراب یہاں سے نکل چلو۔ میں نے گھور کر اس کی جانب دیکھا، وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ سمدیار کا قتل دلاور نے تمہارے کہنے پر کیا؟ میں نے پوچھا۔ چھوڑو اس بات کو، کیا تمہیں اب بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا؟ ڈاکٹر مکاری سے میرے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے بولا مجھے اس انکشاف پر تھوڑی حیرت ہوئی ہے۔ میں نے بظاہر اسی طمانینت سے کہا لیکن کیوں؟ تم نے کس مقصد کے لیے اس کا قتل کروایا؟ تم بے وقوف ہو، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ دلاور کبھی بھی یہ بیان نہیں دے گا کہ اس نے میرے کہنے پر یہ قتل کیا ہے، وہ تمہارا ہی نام لے گا۔ ڈاکٹر شعیب نے آنکھیں نکال کر مجھ سے کہا۔ ایسے میں اس کا چہرہ اور زیادہ مکروہ نظر آنے لگا۔ اس میں حقیقت بھی یہی تھی کہ دلاور اسی کے آگے دم کھلانے والا آدمی تھا۔ اس کی بیوی جان لیوا مرض میں مبتلا تھی اور ڈاکٹر شعیب نے اس کا مفت آپریشن کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ ترپ کا پتہ میرے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود نکلا جا رہا تھا۔ اسی سنگینی کے احساس نے لمحہ بھر کو میرے اندر بھی بد اعتمادی سی پیدا کر دی۔ دل چاہا اس سارے چکر پر لعنت بھیج کر اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور یہاں سے چلا جاؤں، مگر پھر مفرور مجرم کے ساتھ ایک قاتل کا بھی لیبل مجھ پر لگ جاتا۔ سمدیار کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ یہاں کے بڑے چودھری فتح خان کا اکلوتا اور لاڈلا پوتا تھا۔ صورتحال میری سوچ سے بھی زیادہ گھمبیر اور خطرناک ہو چلی تھی۔ بے شک وہ میرا بھی دشمن تھا، لیکن میں نے کبھی اس کی ہلاکت یا موت کا نہیں سوچا تھا۔ خواہ اس کی کالے کرتوت ضرور بے نقاب کرنا چاہتا تھا، مگر اب شاید وہ خود ہی مکافات عمل کی زد میں آ چکا تھا۔ لمبی سوچوں میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں سوراب۔ ڈاکٹر شعیب نے بالآخر میرے چہرے کے تاثرات بھانپتے ہوئے دوبارہ مکاری سے کہا بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میرا سر گھومنے لگا، میں اٹھا اور ایک زوردار مکہ ڈاکٹر کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اس کے حلق سے اوک کی آواز خارج ہوئی اور وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے گردن ٹھلکا کر رہ گیا۔ اس کے بعد میں دلاور کی جانب بڑھا۔ چمبیلی کو میں نے پانی لانے کا کہا، وہ لرزتی کانپتی پانی لے آئی۔ میں نے دلاور کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آ گیا۔ میں نے اسے رسن بستہ حالت ہی میں اٹھا کر ڈاکٹر کی کرسی کے سامنے ڈال دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس پر کیا بیتی تھی اور اب کیا چل رہا ہے۔ اپنے سامنے ڈاکٹر شعیب کو کرسی پر بے سود پا کر اس نے میری طرف دیکھا اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا، کیا اب تم سچ بولو گے یا میں بولوں؟ میں نے اس کے پوری طرح ہوش میں آتے ہی کاٹ دار لہجے میں کہا تم کون ہو؟ فضول سوال کر کے وقت ضائع کرنا چاہتے ہو تو ابھی پولیس کو فون کر کے بلا لیتا ہوں۔ پولیس؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ چالاک بننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کر کے کہا تم اس رذیل انسان کے کہنے پر نمبردار چودھری فتح خان کے لاڈلے اور اکلوتے پوتے سمدیار کا قتل کر چکے ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نہ صرف تم دونوں کی اس بارے میں گفتگو میں سن چکا ہوں، بلکہ ڈاکٹر شعیب کا منہ سے اگلوا بھی چکا ہوں۔ تم نے محض اپنی ذاتی غرض کی خاطر ڈاکٹر کے کہنے میں آ کر ایک جیتے جاگتے انسان کی جان لے لی۔ کیوں؟ کہتے ہوئے میں اسے غضبناک نظروں سے گھورنے لگا، بلکہ پل اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اب اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی، وہ گنگ سا ہو کر رہ گیا۔ اور بھی سننا چاہتے ہو؟ تم اپنی بیوی وزیرہ کا آپریشن کروانا چاہتے تھے جس میں بہت خرچہ آ رہا تھا، مگر ڈاکٹر شعیب نے اس سلسلے میں تمہاری بیوی کی پیٹ کی رسولی کا مفت آپریشن کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور تم نے اس کے بدلے میں سمدیار کا خون کر ڈالا۔ یہ آج رات ہی کی واردات ہے اور پتہ نہیں ابھی تک حویلی والوں کو اس کا علم بھی ہوا ہوگا یا نہیں، مگر صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی وہاں یقیناً کوہرام مچائے گا۔ میں نے اس کے حوصلے خطا اور اعصاب جھنجھوڑ ڈالنے کے لیے پوری حقیقت سیاق و سباق کے ساتھ سنا ڈالی۔ اب تو اس کا چہرہ بھی خوف اور تشویش امیز پریشانی سے پیلا پڑنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ سمدیار کا چونکہ میرے ساتھ تنازع چل رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے اس کا قتل کروا کر مجھے پھنسانے کا جال بچھایا تھا۔ لیکن جانے کیوں مجھے لگا کہ اس قتل میں معاملہ صرف اسی حد تک نہیں، کچھ آگے اور بھی تھا۔ وجہ ڈاکٹر اور شمیلہ خانم کے درمیان چمبیلی کا وہ تبصرہ تھا جس پر میں نے اس بیچاری کو گھرک دیا تھا۔ اگرچہ اس کا اندازہ مجھے بھی ہو چلا تھا کہ ڈاکٹر شعیب شمیلہ خانم میں دلچسپی لیے ہوئے تھا،
پھر مجھے ڈاکٹر کے کمرے میں رکھی وہ فریم والی تصویر بھی کھٹک رہی تھی جس میں وہ اپنی مرحومہ بیوی کے ساتھ موجود تھا، لیکن بیوی کا چہرہ مٹا ڈالا تھا۔ کیوں؟ چنانچہ اب تازہ صورتحال کے پیش نظر میں بھی اس ضمن میں کچھ تجزیہ کرنے لگا تھا۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب اچانک چنبیلی کی چیخ ابھری۔ میں چونکا۔ وہ مجھے خبردار کرنا چاہتی تھی۔ چونکہ میرا رخ اب پوری طرح دلاور کی طرف تھا اور عقب میں کرسی پر نیم بے ہوش پڑے ڈاکٹر شعیب کو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس لیے چنبیلی کی چیخ نے مجھے چونکا دیا۔ ڈاکٹر شعیب بڑا زیرک اور پھرتیلا ثابت ہوا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اور مجھے مشغول پا کر کرسی سے اچانک حرکت کی اور چنبیلی کو جا دبوچا تھا جو اس کی کرسی کے قریب ہی بیڈ پر ٹکی بیٹھی تھی۔ میں مڑا تو ڈاکٹر شعیب نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، وہیں رک جاؤ سہراب، ورنہ اس لڑکی کی شرگ ایک لمحے میں کاٹ ڈالوں گا۔ میں لمحہ بھر کو لرز کر رہ گیا۔ ڈاکٹر شعیب کے ایک ہاتھ میں تیز دھار چمکتا ہوا سرجیکل نائف تھا جو اس نے چنبیلی کی مخروطی گداز گردن سے لگا رکھا تھا۔ پھر بھی تم بچ نہیں سکو گے ڈاکٹر، میں نے آواز قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اور جیسا میں کہوں وہی کرو، سمجھے تم؟ ڈاکٹر خونخوار لہجے میں بولا۔ نیچے جھک کر آرام سے پستول میری جانب لڑکا دو، جلدی کرو ورنہ۔ اس نے تحدیدی انداز میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور ساتھ ہی نائف کی نوک کا دباؤ چنبیلی کی گردن پر بڑھایا تو میں نے دیکھا وہاں سے خون کی پتلی دھار بہ نکلی۔ چنبیلی چیخی۔ اس کی ہیت قضائی پر میں ایک دم بوکھلا سا گیا۔ مجھے ڈاکٹر کے عزائم بے حد خطرناک لگے۔ وہ اس وقت جنونی ہو رہا تھا۔ بلا شبہ اس نے غیر متوقع طور پر اچانک یہ حرکت کر ڈالی تھی۔ شاید میں بھول گیا تھا کہ کرمنل مائنڈ کوئی بھی ہو اپنے بچاؤ کے لیے اسی طرح کا قدم ضرور اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، کہتے ہوئے میں نے جھک کر پستول اس کی جانب فرش پر لڑکا دیا۔ اس نے فوراً چنبیلی کو چھوڑ دیا اور لپک کر پستول اٹھا لیا۔ نائف اس نے دوبارہ اپنے لباس میں ڈال دیا تھا۔ چنبیلی ہراساں انداز میں چیخ مار کر مجھ سے آن لگی اور زخمی گردن سہلان لگی۔ میں نے اسے رومال نکال کر دیا تاکہ خون کی لکیر کو صاف کر کے اس معمولی زخم پر رکھ لے جو سرجیکل نائف کے ہلکے دباؤ کے سبب بہہ نکلا تھا۔ چلو اب اس کی رسیاں کھولو۔ ڈاکٹر نے اپنا پستول میری جانب تانتے ہوئے دوسرا حکم دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اعصاب تنے ہوئے تھے۔ ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اب پہلے سے زیادہ محتاط نظر آ رہا تھا۔ مجھے پچھتاوا ہوا کہ میں نے اس کا پستول چھین لینے پر ہی کیوں انحصار کیا۔ مجھے اس کی جامع تلاشی بھی لینا چاہیے تھی۔ جلدی کرو، سنا نہیں تم نے؟ مجھے سوچتا پا کر وہ دوبارہ تحکمانہ درستی سے غرایا۔ میں تیزی سے سوچتے ہوئے ذہن کے ساتھ آہستگی سے دلاور کی جانب بڑھا۔ مجھے حرکت کرتا دیکھ کر ڈاکٹر شعیب بڑی ہوشیاری سے تھوڑا دور کھسک گیا اور پستول بدستور مجھ پر تانے رکھا، جبکہ چنبیلی کو اس نے بیڈ پر ٹکے رہنے کا حکم دیا۔ میں دلاور کی جانب بڑھا اور آہستہ آہستہ اس کے جکڑ بند کھولنے لگا۔ جلدی کرو، ڈاکٹر صاحب کی طرح پھنکارا۔ میں نے دلاور کی رسیاں کھول دیں۔ آزاد ہونے کے بعد بھی وہ مجھے پریشان اور اعصاب زدہ سان نظر آنے لگا۔ وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے گولی مارو ڈاکٹر، یہ ہمارے راز سے واقف ہو چکا ہے۔ وہ دہشت زدہ سا ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے دلاور ہے۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا، تم خود کو سنبھالو، یہ خود ہی پولیس کے جال میں پھنسنے والا ہے، مگر یہ پولیس کے سامنے میرا نام لے دے گا، دلاور نے ڈاکٹر سے کہا۔ جواب میں ڈاکٹر شعیب نے غصے سے اسے گھورا۔ میں نے کہا نا اپنے حواسوں میں رہو، اگر یہ پولیس کو بتا بھی دے گا تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ تم صاف مکر جانا، یہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ پولیس اس کی بات کے بجائے ہماری بات پر یقین کرے گی، پورے گاؤں والے ہمارا ساتھ دیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر دلاور کو کچھ حوصلہ اور اطمینان ہوا۔ وہ ایک سیدھا سادہ اور مجبوری کا مارا ہوا آدمی تھا، اگرچہ اس نے قتل جیسے بہت ہی سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا اور ظاہر ہے مجبوری انسان سے سب کچھ کروا ڈالتی ہے، لہذا معافی کے لائق تو یہ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر، مجھے کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے محض مجھے اس قتل کے الزام میں پھنسانے کے لیے سمد یار کا قتل نہیں کیا ہے، تمہارا اور کوئی مقصد بھی ہوگا۔ میں نے اسے جوش دلانے کے لیے کہا۔ میں نے دیکھا وہ میری بات پر چونکا تھا، تب اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا، تم خطرناک حد تک ذہین ہو لیکن کم میں بھی نہیں۔ ہاں، میں نے ایک تیر سے دو شکار کے لیے۔ کیوں؟ یہ تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ وہ فتح کے زوم میں تھا۔ میں نے مزید جوش دلاتے ہوئے ایک اور حقیقت اس کے سامنے رکھی۔ میں نے تمہارے کمرے میں تمہاری وہ فریم شدہ تصویر بھی دیکھی تھی جس میں تم اپنی مرحومہ بیوی کے ساتھ موجود ہو، لیکن میں یہ دیکھ کر چونک گیا تھا کہ تم نے اس میں اپنی بیوی کا چہرہ مسخ کیا ہوا تھا۔ اوہ، حسب توقع اس نے اپنی بھویں اچکائیں، تم یہ بھی دیکھ چکے ہو۔ بات تو واقعی وہ تصویر دیکھنے والے کے لیے اچنبے کی تھی۔ میں عموماً اس تصویر کو الماری میں ہی چھپا کر رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھار میں اس تصویر کو نکال کر دیکھ لیا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ واپس الماری میں رکھنا بھول گیا تھا۔ کہتے ہوئے ذرا وہ رکا اور پھر حز اٹھانے کی غرض سے مسکرا کر بولا، بتاؤ تو ذرا،
تم نے بھلا اسے کیا اندازہ قائم کر لکھا؟ میں اس کے اعصاب جھنجھوڑ کر اسے کسی ایسی غلطی کی جانب دھکیلنے کی کوشش میں تھا جس میں فوری طور پر فائدہ اٹھا کر موجودہ خطرناک صورتحال کو اپنے قابو میں کر سکوں۔ میں بولا یہی کہ تمہیں اپنی بیوی سے سخت نفرت تھی۔ تم جیسے جنونی آدمی نے اس بیچاری کا بھی قتل کر ڈالا ہوگا۔ تم شمیلہ خانم سے شادی رچانا چاہتے ہو، مگر اس کے بیٹے سمد یار کو تم نے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا ہوگا۔ شمیلہ خانم کے سامنے ہو سکتا ہے تم نے یہ پرپوزل رکھا ہو اور اس نے اپنی کچھ مجبوریاں بتا کر انکار کر دیا ہو۔ اب میری صورت میں تمہیں ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کا موقع مل گیا، اسی لیے تو تم مجھے جلد از جلد یہاں سے روانہ کرنا چاہتے تھے۔ میں اتنا بتا کر چپ ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ خوفناک نظر آنے لگا۔ دلاور اور چنبیلی بھی حیران رہ گئے۔ یہ حقیقت ہی تھی کہ اگر پیش آمدہ حالات و واقعات کی جزیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا باریک بینی سے تجزیہ کیا جاتا تو کوئی بھی تھوڑی عقل و فہم اور کچھ عقل سلیم رکھنے والا شخص ایسی تیر بہدف کیا سرائی کر سکتا تھا۔ میں نے بھی یہی کیا۔ چنبیلی بھی کم و بیش ایسے ہی خیالات کا بار بار میرے سامنے اظہار کرتی رہی تھی۔ وہ میں سن تو لیتا تھا اور ذہن میں بھی رکھے ہوئے تھا، توجہ زیادہ اسی لیے نہ دینے کی ضرورت بھی سمجھی تھی کہ ان کا ذاتی معاملہ سمجھتا تھا، جس سے بہرحال اس وقت مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے اپنی پڑی ہوئی تھی۔ تو تم بہت خطرناک ہو، کاش میں تمہیں قتل کر سکتا، لیکن یہ میری پلاننگ کا حصہ نہیں ہے، اس طرح مجھ پر شبہ کیا جائے گا۔ وہ جنونیوں کے انداز میں بولا، تم نے خود ہی میرا کام آسان کر دیا ہے تو میں یہ رسک کیوں لوں؟ ڈاکٹر اسے زندہ چھوڑ کر تم زیادہ خطرناک غلطی کر رہے ہو۔ دلاور نے پھر اسے ٹوکا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو۔ ڈاکٹر نے جھلا کر اسے جھڑک دیا۔ وہ خود بھی پریشانی کا شکار نظر آنے لگا تھا۔ تم نے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، اسی میں ہم دونوں کی بچت ہے، سمجھے تم؟ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا اور پرتعش لہجے میں بولا، اب تم یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ پھر اس نے چنبیلی کو حکم دیا، تم جاؤ اور اپنی ماں کو یہاں لے آؤ۔ خبردار کوئی آواز نکالنے کی کوشش مت کرنا ورنہ یہ جان سے چلا جائے گا۔ اس نے چنبیلی کو دھمکاتے ہوئے میری جانب پستول کا اشارہ کر کے کہا، دلاور تم ساتھ جاؤ اور دیکھو یہ کوئی چالاکی نہ کرنے پائے، فوراً نیچے آؤ۔ ڈاکٹر شعیب نے آخر میں دلاور کو مخاطب کر کے کہا۔ وہ چنبیلی کے ساتھ چل دیا۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ان کے جاتے ہی ڈاکٹر نے مجھ سے تحکمانہ کہا۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کے اور خود اس نے دلاور والی کرسی سنبھالی۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ اندر سے تذبذب میں مبتلا محسوس ہوا۔ میرے دو ٹوک قیافے نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ اب وہ شاید اندر ہی اندر اپنے منصوبے پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ کم از کم اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے یہی نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی مجھے خدشہ بھی ہوا کہ کہیں یہ مجھے گولی ہی نہ مار دے۔ وہ ایک جنونی اور خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ خواہشات اور احساس محرومی انسان کو اسی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر کی ذاتی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آئے تھے جنہوں نے اس جیسے اچھے بھلے اور معزز پیشہ رکھنے والے شخص کو ایسا مجرمانہ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ دیکھو ڈاکٹر، تم بری طرح پھنس چکے ہو۔ اسے شکست و ریخت کے عالم میں دیکھ کر میں نے پانسا پھینکا۔ وہ میری طرف ہی متوجہ تھا۔ میرا اور اس کی کرسی کا درمیانی فاصلہ کم و بیش 4-5 قدم کا تھا۔ بھلے پولیس اور گاؤں کے لوگ میرے بیان پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات مت بھولو کہ شمیلہ خانم ضرور میری بات کا یقین کر لے گی۔ تم اس کی نگاہوں میں مجرم ہی رہو گے۔ تم جانتی ہو کہ وہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہے۔ تمہارا منصوبہ تو اسی وقت فیل ہو جائے گا۔ شمیلہ خانم پھر بھی تم سے شادی نہیں کرے گی، بلکہ تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ تم میرا حوصلہ نہیں توڑ سکتے چالاک آدمی، ڈاکٹر نفرت سے بولا۔ مت بھولو کہ اس وقت سارے حالات اور واقعات تمہارے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر میری چند ایک غلطیوں کے سبب تمہیں میرے منصوبے کی حقیقت کا علم ہو بھی گیا ہے تو تب بھی شمیلہ خانم جو ایک اکلوتے بیٹے کی ماں بھی ہے تم پر ہی شبہ کرے گی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ گاڑی دشمنی پنپ چکی ہے۔ اچھا تو پھر دلاور کی بیوی وزیرہ کی بیماری کو تم کس خانے میں فٹ کرو گے؟ میں زہر خند سے مسکرایا۔ تبھی ڈاکٹر شعیب کا چہرہ ہی نہیں بلکہ پورا وجود لرزنے کی زد میں آ گیا۔ وہ ایک دم پستول مجھ پر تانے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی جارحانہ نظروں سے مجھے گھورتا ہوا غرایا۔ تم واقعی خطرناک ہو۔ مجھے دلاور کی بات سچ لگ رہی ہے۔ مجھے تمہیں گولی مار دینی چاہیے۔ کہتے ہوئے اس نے پستول کی لبلبی پر انگلی رکھ دی۔ میں اسے سخت اعصاب زدہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ خدشہ اپنی جگہ وہ جھلا کر مجھے گولی مار سکتا تھا۔ میں نے اسی اطمینان اور اعتماد سے کہا، یہ تم اس سے بھی بڑی غلطی کرو گے۔ وہ تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر پھر چوٹ کی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ راستہ اختیار کرو جس میں تم اور میں دونوں بچ جائیں۔ میری اس بات پر حسب توقع اس کی پیشانی پر نمودار ہونے والی چند ایک لکیریں سیدھی ہونے لگیں۔ کیا مطلب؟ اب ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہو چکے ہیں ڈاکٹر، میں نے کہا۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ تم اپنا مقصد بھی پالو اور میں بھی؟ وہ کیسے؟
مجھے جانے دو، یہی تو میں پہلے کرنا چاہ رہا تھا، مگر اب میں تمہیں گولی مار دوں گا، ڈاکٹر نے کہا۔ اس کے خطرناک ارادے کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، بے وقوفوں والی باتیں مت کرو، میں جو درمیانی راستہ نکالنا چاہتا ہوں اور جس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، پہلے وہ سن لو۔ میں نے ترپ کا پتا پھینکا، بولو۔ میں یہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتا ہوں اور تم اور دلاور بھی سب کچھ بھول جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور سمد یار کا قتل، اسے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، اور تم، میرا بھی اس سے کیا لینا دینا؟ پولیس تم پر شبہ نہیں کرے گی، مجھ پر کرے گی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ماں سوائے شبے کے۔ میں شہر جا کر بڑا وکیل کر لوں گا اور یہ کیس محض شبے کی بنیاد پر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، لیکن تم کسی وقت بھی پولیس کو دلاور کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اول تو میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں ماروں گا، اور پھر اگر ایسا کرتا بھی ہوں تو اس کا کیا ثبوت ہے میرے پاس؟ کون میری بات پر یقین کرے گا؟ بلکہ مجھ پر پولیس کا شبہ قوی ہو جائے گا اگر میں اس قتل کی خونی واردات کا ذکر چھیڑوں گا تو۔ وہ پھر گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر جیسے اسے بات سمجھ آنے لگی وہ ایک دم مسکرا کر بولا، تم ایک نمبر کے مکار آدمی ہو، تمہاری ترکیب تو مجھے بری نہیں لگتی، لیکن مجھے غور کرنا پڑے گا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے، کسی بھی وقت حویلی میں کوہرام بپا ہونے والا ہے، سوچنے کا وقت کہاں رہا ہے ڈاکٹر؟ مجھے منظور ہے، بلاخر اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اسی وقت دلاور، چمبیلی اور اماں اندر داخل ہوئے۔ اماں خاصی گھبرائی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہاں کا منظر دیکھ کر وہ مزید ہراساں ہو گئی۔ ڈاکٹر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ماں بیٹی کو بیڈ پر خاموش بیٹھنے کا حکم دیا۔ میرے چہرے پر طمانینت اور مسکراہٹ دیکھ کر چمبیلی حیران سی ہوئی۔ دلاور کا چہرہ بھی الجھن کا شکار ہونے لگا، وہ کبھی میری طرف اور کبھی ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگتا۔ ہمارا پروگرام تھوڑا بدل چکا ہے دلاور، ڈاکٹر نے اس سے کہا۔ میں نے بھانپ لیا کہ ڈاکٹر کے انداز میں اب وہ پہلے والا محتاط پن نہیں رہا تھا۔ پروگرام بدل گیا ہے؟ کیا مطلب؟ دلاور نے سوالیہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ اماں اور چمیلی بیڈ پر بیٹھ چکی تھیں۔ میں نے انہیں اشارے سے تسلی دے دی تھی کہ سب ٹھیک ہے دلاور، اب میں ان کے ساتھ نہیں جا رہا، یہ لوگ میری کار لے کر جائیں گے، ڈاکٹر نے دلاور سے کہا۔ اور آپ کی کار کون واپس لائے گا؟ یہ شہر پہنچ کر کسی آدمی کے ہاتھ کار واپس یہاں بھجوا دے گا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ لیکن دلاور الجھا کیا، وہ اس نئے پروگرام سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن چھوڑو دلاور، میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، میرے اور سوراب کے درمیان معاملہ طے پا چکا ہے، یہ نہ ہمارے معاملے میں دخل انداز ہوگا اور نہ ہم، بس اپنا اپنا راستہ لیں اور قصہ ختم، ڈاکٹر نے کہا۔ دلاور مزید کچھ نہیں کہہ سکا مگر مطمئن بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس نئی تبدیلی کے حق میں نہیں تھا۔ وجہ یہی تھی کہ اس کے خلاف ہم تین گواہ تھے، اب یہ کس کو ختم کرنے کا کہتا۔ دلاور، تم ذرا کار کے اندر سے میرا ضروری سامان نکال لاؤ، جلدی کرو، ان کا زیادہ دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ دلاور جانے لگا تو ڈاکٹر نے اسے روکا۔ ایک منٹ سنو ذرا، کہتے ہوئے ڈاکٹر اس کے قریب گیا، اسے کچھ کہا۔ وہ شاید کار میں موجود اپنے سامان کے بارے میں اسے بتا رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ڈاکٹر ہی ہمارے ساتھ جا رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سامان رکھا ہو۔ دلاور اسبات میں اپنے سر کو جنبش دے کر عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک باکس اور کچھ چھوٹا موٹا سامان تھا۔ وہ اس نے ایک طرف کمرے میں رکھ دیا، تب ڈاکٹر میری طرف دیکھ کر بولا، گیراج میں کار تیار کھڑی ہے، اب تم لوگ فوراً روانہ ہو جاؤ، ڈاکٹر نے آخر میں ہم سے کہا۔ میں کھڑکی سے تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں، عقبی راستے سے نہر کے مشرقی کنارے والے راستے سے نکل جاؤ، جلدی۔ ہم بنگلے سے نکل آئے، رات اپنے آخری پہر میں تھی، چاندنی جوبن پر نہر کی سطح پر سکوت طاری تھا، دور کہیں کسی جانور کی آواز لمحہ بھر کے لیے سناٹے کو تار کر دیتی تھی۔ میں نے اماں اور چمبیلی کو پلیٹ فارم سے اتار کر گیراج کے عقبی دروازے پر کھڑا کر دیا اور خود اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر شعیب نے مجھے کار کی چابیاں دے دی تھیں، میں کار اسٹارٹ کر کے گیراج سے باہر لایا اور روک دی۔ اماں عقبی سیٹ پر اور چمبیلی میرے برابر والی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔